جی السلام علیکم، میرا نام ثاقب کاظمی ہے اور میں ریئلٹر ہوں ریمیکس گولڈ کے ساتھ۔ یہ پروگرام گولڈ ہومز ہم ہمارے بروکر آف ریکارڈ گورڈی کھمن ان کے تعاون سے پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو اس میں خوش آمدید۔ جی السلام علیکم، میرا نام غلام شاہد ہے۔ میں ریل اسٹیٹ میں پچھلے 17 سال سے کام کر رہا ہوں، ریمیکس گولڈ کے ساتھ ہوں اس وقت۔ یہ پروگرام گولڈ ہومز ریمیکس گولڈ اور گورڈی کھمن جی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ خوش آمدید ناظرین، ریمیکس گولڈ کے سب سے موسٹ اتھینٹک ریئل اسٹیٹ شو اور جو کہ ٹورنٹو 360 کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، گولڈ ہومز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ دو انتہائی ایکسپیرینسڈ ریئلٹر موجود ہیں اور ان سے ہم صرف ریئل اسٹیٹ کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، ان سے جو ان کے ریئل اسٹیٹ سے جو متعلقہ ٹاپکس ہیں، ٹیکسیشن کے، اکاؤنٹنگ کے، انجینئرنگ کے، ٹپس کے، وہ ہم ساری باتیں کریں گے۔ سو یہ پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں گولڈ ہومز شو۔ سر ویلکم، شاہ جی آپ سے شروع کرتا ہوں۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ریئل اسٹیٹ میں کام کرتے؟ جی مجھے 20 ایئرز ہو گئے ہیں، اچھا، آلموسٹ 2 decades ان دا ریئل اسٹیٹ۔ ویری گڈ سر۔ اس کے دوران کمیونٹی کے کافی لوگوں کی سروس میں کر چکا ہوں اچھا اور ابھی تک اس کو میں ایز اے فل ٹائم ریئل اسٹیٹ کر رہا ہوں۔ اچھا تو میرا جو ایکچوئل بیک گراؤنڈ ہے وہ انجینئرنگ کا ہے۔ اچھا جی، تو اب میں جب اپنے کلائنٹس کو سرو کرتا ہوں تو اس میں جو کچھ اسپیکٹس ہوتے ہیں گھر کے، جو ان کو کافی وہ بھی ٹپس دے دیتا ہوں۔ اچھا، اس کے اگر فردر امپروومنٹس کرنی ہو تو وہ کیسے کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں دیکھتا ہوں۔ ویری گڈ سر۔ ایک انجینئر سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ گھر میں کیا نقص ہے؟ شاہد بھائی آپ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ جی ملک صاحب، مجھے تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں۔ میرا بیک گراؤنڈ ایکچولی اکاؤنٹنگ کا ہے، آئی ایم CMA فرام پاکستان۔ تو میرے جو کلائنٹس ہیں ان کے لیے ایک یہ ایڈیشنل بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو خاص طور پہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کو میں ٹیکسیشن کا جو اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ میں بریف کرتا ہوں اور اس میں بھی ان کی جو ہے نا ہیلپ کر سکتا ہوں، ان کو گائیڈ کر سکتا ہوں کہ اس میں جب آپ انویسٹ کریں گے کیپٹل گین ہوگا یا رینٹل انکم ہوگی، اس کو کیسے کلیم کرنا ہے، انٹرسٹ، باقی ایکسپینسز۔ تو اس میں بھی میں آپ کو میں اپنے کلائنٹس کو جو ہے یہ مطلب ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے اگر وہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں تو۔ ویری گڈ سر۔ کاظمی صاحب، انویسٹرز کا لفظ جب آتا ہے جی جی، تو ایک تو انویسٹر لوکل انویسٹر ہے، کسی نے دوسرا گھر لے لیا، کسی نے ایک کمرشل پراپرٹی لے لی۔ تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہم، چونکہ آپ دونوں بہت سینئر ریئلٹر ہیں اور آپ سے لوگ نالج کی توقع کرتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ نالجیبل بھی ہیں دونوں، تو ایک فورن انویسٹر، ان دونوں انویسٹرز میں کیا فرق ہے؟ لوکل انویسٹر اور فورن انویسٹر کس طرح آپ تشخیص کرتے ہیں جب آپ انویسٹر کا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ جی جو لوکل انویسٹر ہیں اس میں تو نارملی یہی ہوتا ہے کہ ایک پہلے لوگ ہوتے تھے جن کو ہم فلپرز کہتے تھے، اچھا جی، کہ وہ گھر کو لے لیا، رن ڈاؤن گھر، اس کی اوپر سے رینوویشنز کروائی، اچھا جی، اور اس کو امپروومنٹ کی اور اس کے بعد اس کو پھر ری سیل کر دیا۔ ایک تو وہ لوکل انویسٹرز میں آ جاتے ہیں۔ ہاں جی، اچھا، دوسرے وہ آ جاتے ہیں جو پرانے گھر ہوتے ہیں، لاٹس جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ لے کے اس پہ پورا گھر نیا بنا دیا۔ ہاں جی، تو وہ اس پہ وہ 2 سال کا پروسیس ہوتا ہے، نیا گھر بنا کے پھر اس کو ری سیل کر دیا۔ ٹھیک کر دیا۔ ایک وہ ہوتے ہیں کیٹیگری جو یہ دونوں کام نہیں کرتے، صرف گھر خرید لیتے ہیں اچھا اور اس کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، رینٹ آؤٹ کر کے اس کا منتھلی جو رینٹ ہوتا ہے وہ اس کی مارگیج یا جو اس کے ایکسپینسز ہیں وہ کور اپ ہو جاتے ہیں، اور بعد میں جب 5 سال بعد 10 سال بعد سیل کرتے ہیں تو اس میں جو اپریسیشن ہوتی ہے وہ ان کا پروفٹ ہوتا ہے مین۔ اچھا جو فورن انویسٹرز ہوتے ہیں وہ نارملی صرف یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اچھا، وہ انویسٹمنٹ اب 2-3 طرح کی ہے۔ اچھا جی، ایک تو سیم یہی کہ گھر خرید لیا اور اس کے لیے ان کا یہاں پہ کینیڈا میں اسٹیٹس ہونا لازمی ہے اچھا، کہ اسٹیٹس ہو تو پھر وہ گھر یہاں بائی کریں، اچھا جی، اور پھر وہ اسی طریقے سے ویٹ کریں 5 سال 10 سال جو اس میں ان کو اپریسیشن ہو، دیٹ از دیئر پروفٹ۔ اچھا، یا پھر وہ کسی ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ گروپ میں اپنے آپ کو لے کر آئیں، اپنا وہاں پہ کیپٹل انویسٹ کریں، اور وہ پھر آگے جس طریقے سے پروجیکٹ چلے گا اس میں جو پروفٹ ہوگا اس کے مطابق وہ چلیں گے۔ اچھا، باقی جو اس کے فردر ڈیٹیلز ہیں وہ شاید سب بتائیں گے کہ ان کے جو ٹیکسیشن میں کیا ایشوز ہیں وہ۔ ہاں جی،
تو شاہد بھائی ہمیں شاہ جی نے بڑے خوبصورت طریقے سے ہمیں انویسٹرز کی تعریف بتائی اور آپ ہر قسم کے انویسٹرز میں ڈیل کرتے ہیں. ناظرین یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو شاہد بھائی جو بات کریں گے اس کو ضرور سنیے گا. اگر ہو سکے تو آپ کے دبئی یا پاکستان میں جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ان لوگوں کو بھیجیں جو کینیڈا میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کینیڈا میں آ کے. تو انتہائی ٹیکنیکل شخص سے آج میں ایک سوال پوچھوں گا. شاہد بھائی ایز اے اکاؤنٹنٹ یو ہیو بین ویری سکسیزفل اکاؤنٹنٹ اور اب پھر آپ نے ریئل اسٹیٹ بھی کیا تو کمبینیشن بڑا خوبصورت سا ہو گیا. اب یہ بتائیے کہ کیپٹل گینز اکثر انویسٹر ہم سے سوال پوچھتے ہیں ریئل اسٹیٹ جی مجھے کیپٹل گین لگ جائے گا, اور انفارچونیٹلی میرے جیسے کئی ریئلٹر ایسے ہیں جن کو اس کی امپلیکیشن کا یا کمپلیکیشن کا یا امپلیمنٹیشن کا پتہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو مجھے آپ کیپٹل گین کی ڈیفینیشن اور ریئل اسٹیٹ میں اس کی امپلیمنٹیشن اور کمپلیکیشنز کیا ہیں اس کے بارے میں ذرا ناظرین کو بھی بتائیے. جی ملک صاحب, بیسیکلی جیسے شاہ جی نے بتایا کہ انویسٹر جو ہیں ایک لوکل انویسٹر ہیں ایک فورن انویسٹر ہیں. انویسٹر کوئی بھی ہوتا ہے چاہے وہ ریئل اسٹیٹ میں ہو چاہے کسی اور فیلڈ میں ہو, اس کا الٹیمیٹ گول گین ارن کرنا ہے جس کو ہم عام لفظوں میں کیپٹل گین کہتے ہیں. اچھا, کیپٹل گین آتا ہے جب آپ نے کوئی چیز کوئی ایسٹ ہے جو آپ نے انویسٹ کیا جس میں جیسے گھر ہے یا اسٹاکس ہیں آپ کے پاس, تو آپ نے لیے اور اس کے بعد اس کو سیل کیا آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم, لائک وہ جتنی پرچیز پرائس تھی اس سے زیادہ کا بیچ دیا آپ نے. وہ جو ڈفرینس ہے وہ گین ہے. ٹھیک ہے, یہ ہر انویسٹر کا الٹیمیٹ گول یہی ہوتا ہے. اس کا الٹیمیٹ گول یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اس سے جو ہے نا منتھلی انکم جو ہے نا وہ کمانی ہے. تو انویسٹر کا گول نمبر 1 کہ یہ گین ارن کرنا ہے. ٹھیک ہے, لانگ ٹرم میں. اور انویسٹر کا جو ہورائزن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لانگ ٹرم ہوتا ہے. یہ نہیں ہے, میں ریئل اسٹیٹ کے انویسٹر کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں کہ اس نے آج پراپرٹی لی ایز اے انویسٹمنٹ پراپرٹی, اس کو سیل کیا 4 5 6 سال بعد 10 سال بعد, تو اس میں سے جو گین ارن کیا ہے وہ پرائس جو سیل پرائس ہے مائنس جو پرچیز پرائس ہے دیٹ از دا گین. تو اب اس میں کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ یہ جو گین ہے اس کے اوپر تو بہت زیادہ ٹیکس لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کئی لوگوں سے میں نے سنا کہ جی اس کے اوپر تو 50% ٹیکس لگ جاتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, یہ کنفیوژن ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں ذرا بتائیں تاکہ لوگ کہ ایکچولی 50% ٹیکس کیپٹل گین کے اوپر نہیں ہوتا, بلکہ جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ انویسٹر کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ انویسٹ کریں, ہم آپ سے تھوڑا ٹیکس لیں گے آپ کے پروفٹ کے اوپر. اچھا, یہ ایک انسینٹیو ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکسیشن کے تھرو. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ جو 50% کی بات ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنا آپ کو گین ہوا, فار ایگزامپل آپ نے کوئی پراپرٹی بیچی, آپ کو $1 لاکھ کا گین ہو گیا, پروفٹ ہو گیا خرچے نکالنے کے بعد. ٹھیک ہے جی. اب 50 لاکھ جو ہے $1 لاکھ جو ڈالر ہے اس میں سے 50,000 جو ہے وہ ایگزامپٹ ہے ٹیکس سے. اچھا, وہ ایگزامپٹ ہے, اس کے اوپر آپ نے کوئی ٹیکس نہیں دینا. اچھا, ٹھیک ہے, باقی جو 50% بچ جاتا ہے 50,000 بچ گیا, 50,000 بچ گیا, اس کے اوپر آپ نے ٹیکس دینا ہے. کتنا ٹیکس ہے وہ؟ اچھا, اب یہ ایک اچھا کوشچن ہے. ہاں جی, کینیڈا کے ٹیکسیشن کی میں بات کروں تو کینیڈا میں ٹیکس بریکٹس ہیں. ٹھیک ہے, اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ریگولر انکم بھی ہے, فار ایگزامپل آپ کوئی جاب کرتے ہیں, کوئی اور بزنس کرتے ہیں, تو ایز اے انڈیویجول کیپیسٹی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ انکم اور پلس جو آپ کا ٹیکسیبل کیپٹل گین ہے, ایک تو ایگزامپٹ ہو گیا 50%, باقی جو بچ گیا 50,000 آپ کی انکم میں شامل کر 50% آپ کی انکم میں شامل ہو گیا. اب وہ جو ٹوٹل انکم بنے گی اس کے اوپر جو آپ کا ٹیکس بریکٹ ہے اس کے اوپر آپ وہ 5% بھی ہو سکتا ہے, وہ 10% بھی ہو کینیڈا سکتا ہے. میں ہاں, وہ سٹارٹ ہوتی ہے 15% سے, 15%, پھر آگے جتنی زیادہ آپ کی انکم ہوتی جاتی ہے وہ 20 30 40% بھی جاتا ہے, بٹ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی انکم کتنی ہے. ہاں جی, فار ایگزامپل آپ کی انکم زیادہ نہیں ہے دوسرے سورسز سے, ہاں, تو آپ کے اوپر بیسک ٹیکس بریکٹ ہی وہ لگے گی اس کیپٹل گین کی جو انکم ہوئی ہے آپ کے پاس. اچھا, تو بیسیکلی دیکھیں نا, بینیفٹ سب سے زیادہ کیا ہوا کہ آپ کی جو 50% انکم ہے گین کی وہ تو اس کے اوپر ٹیکس ہی نہیں لگا. ہاں جی, ٹھیک ہے, باقی جو 50% ہے اس کے اوپر آپ ٹیکس دے رہے ہیں جو آپ کی نارمل ٹیکس بریکٹ ہے. 15% سمجھ لیں آپ.
15 اسٹارٹنگ فرام 15%. 50,000 کا 15% $7,500 ہوا. جی پلس آنٹیریو کا یا پروونشل ٹیکس. مقصد یہ ہے کہ آپ نے $1,00,000 کما کے $7,500 ٹیکس دینا ہے. جی ایگزیکٹلی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں وہ یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے گین ارن کیا اس کا آدھا آپ گورنمنٹ کو دے دیں گے اور آدھا آپ کو بچے گا. ایسا نہیں ہے. یہ کنفیوژن ہے لوگوں میں کہ جو گین ہے آپ کا اس کا 50% ٹیکس فری ہے, ایگزیمپٹ ہے. باقی جو 50% ہے اس کے اوپر آپ نے ٹیکس دینا اپنی نارمل ٹیکس بریکٹ کے اوپر. یہ بیسیکلی میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ ہم انویسٹ کریں گے جب گین ہوگا تو بہت زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا. آپ ذرا اپنا نمبر بتائیے. جی میرا نمبر ہے جی 4166294829. یہ واٹس ایپ پہ ایک بار پھر بتائیے. 4166294829. آپ کو شاہد بھائی نے اپنا نمبر بتایا ہے. آسان فارمولہ جو مجھے سمجھ میں آیا, میں بھی آج تک کنفیوز ہی تھا. اگر آپ نے ایک 5 لاکھ کی پراپرٹی لی ہے, اس کی پرائس 6 لاکھ ہو گئی ہے, 5 سال بعد جب آپ 4 سال بعد 2 سال بعد جب آپ بیچیں گے, $1,00,000 آپ کے پاس آیا ہے, اس میں سے 50% ایگزامپٹ. جی ایگزیکٹ. اور باقی رہ گیا 50,000. وہ جو نارمل یا ٹیکس بریکٹس ہوتی ہیں, مثلا میں ایز اے ریئلٹر تقریباً 15% ٹیکس بریکٹ میں ہوں. کچھ ریئلٹر جو ہیں وہ 20 پہ بھی چلے جاتے ہیں. تو 15% آف 50,000 جو بنتا ہے وہ $7,500 بنتا ہے. $1,00,000 کما کے $7,500 ٹیکس دے رہے ہیں آپ. اس سے بڑی آپ کو پروفٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے. شاہد بھائی کا جو نمبر ہے وہ واٹس ایپ پہ بھی ہے, جو دبئی میں, پاکستان میں اور دوسرے یورپی ملکوں میں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کینیڈا میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ شاہد بھائی کو واٹس ایپ پہ میسیج کر کے کال کریں. امیگریشن کے لیے کال نہیں کرنی, پراپرٹی انفارمیشن کے لیے کال کرنی. ویری گڈ, ویری گڈ شاہد بھائی, مزہ آ گیا. تھینک یو. شادی تھوڑا سا میں ٹاپک ڈائیورٹ کروں گا. آپ انجینئر ہیں. جی جی آپ کسی کو گھر دکھانے جاتے ہیں جی جی تو اس گھر کے اندر باہر سے ہی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. اینٹیں دیکھ کے انجینئر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ حال ہونا ہے گھر. تو کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ آپ اسٹرکچرل سجیسٹ کرتے ہیں یا انسائڈ ڈیکوریشن یا اس کی امپروومنٹ؟ کیا آپ کے کیا اس میں پوائنٹ کیا ہے؟ اچھا جی, اس میں اب یہ ہے کہ جب آپ گھر میں جائیں گے نا, ہاں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگین میں ریئلٹر ہوں یہاں پہ, ہاں ہوم انسپیکٹر نہیں ہوں. ہاں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہوم انسپیکٹر کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, ہاں ٹھیک ہے. بٹ ایز اے ریئلٹر اور ود انجینئرنگ بیک گراؤنڈ, میں اپنے طور پہ جو میکسیمم نالج اپنے کلائنٹ کو دے سکتا ہوں وہ میں دیتا ہوں. ہاں جی. اچھا, اس میں کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں اپرنٹ, کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کوئی بڑے بڑے کریکس ہیں یا کوئی ایسے ڈیفیکٹس ہیں, ہاں وہ تو ظاہر ہے میں آپ کو کہوں گا اس پہ آپ قریب نہ جائیں. اچھا جی. اچھا, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ نے گھر خریدنا ہے ہاں جی. تو اس کے اندر 3-4 چیزیں آ جاتی ہیں. مثلاً ایک جو اس کا لے آؤٹ ہے نا, اسٹرکچر, ہاں جی. وہ آپ چینج نہیں کر سکتے. اچھا, اندر بالکل مطلب وہ بہت مائنر چینجز کر سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ دیوار توڑ کے اسی کچن کھلا کر لے آتے ہیں, اس میں وہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں. بٹ میں یہ ریکمینڈ کروں, اگر آپ نے کروانا ہے دین چیک ود یور سٹی فرسٹ. سٹی پرمیشن از مسٹ, کیونکہ بعد میں پرابلم جو ہوتی ہے نا, میں سٹی کے ساتھ 15 سال سے کام کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ لوگوں کو دوبارہ بنانی پڑی یہ چیزیں. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی آپ نے اگر واش روم کی ایڈیشن کرنی ہے, بیسمنٹ کو لیگلائز کروانا ہے, تو فرسٹ چیک ود یور سٹی, جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کریں آپ. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں وہی کہہ رہا تھا کہ جو اس کے اندر جو مین چینجز ہیں نا, یہ ایز سچ کرنا ناممکن نہیں ہے, ممکن ہے بٹ اس کے لیے تھوڑا پروسیس چینج ہو جاتا ہے. ہاں جی. جو یہ کاسمیٹکس ہے نا, گھر کا کلر چینج کرنا, کارپیٹ چینج کرنا, کچن چینج کرنا, واش روم کو نیا بنانا, یہ کوئی اتنے بڑے کام نہیں ہے. اچھا, اگر آپ کے پاس بجٹ ہے آپ کر سکتے ہیں. ہاں جی. ایک چیز جو بائر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی گھر خریدیں اس میں انسپیکشن کو لازمی کروائیں. اچھا, انسپیکشن لازمی ہونی چاہیے. نہیں مطلب وہ بائی لا مینڈیٹوری نہیں ہے, بٹ فار یور سیفٹی اٹ از امپورٹنٹ. سیفٹی از امپورٹنٹ, سو کنڈیشن شوڈ بی دیئر. یا کنڈیشن شوڈ بی دیئر. نارملی 5 بزنس ڈیز ہوتی ہے. اس میں پھر کسی کوالیفائڈ انسپیکٹر سے آپ اس کی انسپیکشن کروائیں. ہاں جی. جو اس کے اسپیکٹس ہیں وہ سارے کریں. کچھ ریئلٹر اس میں فیئر فیل کرتے ہیں کہ کہیں یار ہماری ڈیل نہ خراب ہو جائے. اچھا, نہیں, یہ نہیں چیز. ہاں جی. آپ اس میں انسپیکشن کروائیں,
ٹھیک. اور اس کو جو پراپر طریقہ ہے اس میں پھر ری نیگوشیٹ کریں ڈیل کو. اچھا ری نیگوشیٹ دو طریقے سے ہوتی ہے, یا پرائس میں یا دوسرے سیلر سے کہیں ہمیں کام کروا کے دیں, اس کی پراپر امینڈمنٹ ڈاکومنٹیشن کریں, دین یو آر سیف, کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسی خطرناک چیز آ گئی, انسپیکٹر کہتا ہے کہ نہیں اس میں مثلا گرو ہاؤس نکل آئے یا کوئی بہت زیادہ اسٹرکچرل ڈیمیج ہے, پھر آپ گھر کو چھوڑ بھی سکتے ہیں, پاس آن کر کے دوسرے گھر میں چلے جائیں, دوسرے میں چلے جائیں. ٹھیک, تو یہ سیف طریقہ تو یہ ہے. بہت شکریہ شاہ جی. شاہد بھائی دوبارہ آپ کی طرف واپس آؤں گا. ایک ہوتی ہے رینٹل انکم. لوگ ڈرتے ہیں جی رینٹ دیتا تو ٹیکس بہت پہ جانا ہے. ناظرین یہ بڑا امپورٹنٹ دوسرا کویشچن ہے, یہ آپ کے نالج میں اضافہ ہے. اس ویڈیو کو سیو کر کے رکھیں اور ان کو کاظمی صاحب کو اور شاہد بھائی کو کال کریں. تو رینٹل انکم کی ٹیکس امپلیکیشن یا امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ اچھا, اس میں ملک صاحب میں آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کے ساتھ دیتا ہوں کہ انویسٹر ہے, ظاہر ہے اس نے پراپرٹی کو رینٹ آؤٹ کرے گا تو اس سے اس کو انکم آئے گی, تو جو اس کے اخراجات ہیں وہ پورے ہوتے ہیں جب تک کہ آپ نے اس کو بیچنا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ اس کو رینٹ پہ دے دیتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس کو رینٹ پہ دیتے ہیں تو وہ رینٹل انکم جو ہے وہ ٹیکسیبل ہوتی ہے, آپ نے اس کو رپورٹ کرنا ہے اپنی ٹیکس ریٹرن میں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کے جو ایسوسیٹڈ ایکسپینسز ہیں وہ بھی آپ کلیم کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل سب سے بڑا ایکسپینس ہوتا ہے مارگیج انٹرسٹ کا. اچھا ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اس کا پراپرٹی ٹیکس ہے, پھر اس کے بعد اس کی یوٹیلیٹیز ہیں اگر آپ پے کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی ہوم انشورنس ہے, پھر اس کے بعد اس کی ریگولر مینٹیننس ریپیئر ہے. یہ سارے کلیمیبل ایکسپینسز ہیں. پھر اس کے بعد جو کمیشن آپ دیتے ہیں ریل اسٹیٹ بروکر کو اس کو رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے, وہ بھی ایک ایکسپینس ہے, وہ بھی آپ کلیم کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کی فار ایگزامپل انکم 24,000 ہے سال کی, اور خرچے جو ہیں آپ کے 20,000 ہیں. اچھا تو آپ کی جو نیٹ ٹیکسیبل انکم ہے وہ $4,000 بنے گی, جو آپ ایڈ کریں گے اس میں اپنی انکم میں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی مارگیج کتنی زیادہ ہے. ایک اور چیز میں یہاں پہ سجیسٹ کرنا چاہوں گا, جو انویسٹرز ہیں وہ کوشش کریں کہ جو رینٹل پراپرٹی ہے, جو انویسٹمنٹ پراپرٹی ہے, اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ لون لیں, اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ لیوریج جو ہے وہ یوز کریں. اچھا, کیونکہ اس کا جو انٹرسٹ ہے جو مارگیج کے اوپر دے رہے ہیں وہ کلیمیبل ہے. اچھا, ٹیکس انکم سے آپ ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں. جیسے آپ کا گھر ہے, اپنا ذاتی گھر ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں, پرنسپل ریزیڈنس ہے, اس میں بھی آپ نے مارگیج رکھی ہوئی ہے, بٹ اس کی مارگیج کا انٹرسٹ آپ کہیں بھی کلیم نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس 2 پراپرٹیاں ہیں تو کوشش کریں جو رینٹل پراپرٹی ہے اس کے اوپر مارگیج جو ہے وہ زیادہ رکھیں, تاکہ اس کا جو انٹرسٹ ہے آپ کلیم کر سکیں. اچھا, اب ہوا یہ ہے پچھلے 3-4 سالوں میں کہ جب انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوئے تو لوگوں نے کافی زیادہ انٹرسٹ پے کرنا شروع کیا اگینسٹ رینٹل انکم. تو اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوا, نیگیٹو کیش فلو آنا شروع ہوا انویسٹر کو. یعنی اس کو انکم ہو رہی ہے $24,000 فار ایگزامپل, لیکن اس کے ایکسپینسز ہیں وہ $28,000 ہو گئے. اس میں میجر ایکسپینس جو ہے وہ اگین مارگیج انٹرسٹ ہے, جو کہ پچھلے سالوں میں جو ریٹ زیادہ ملے ہیں اس کی وجہ سے وہ انٹرسٹ کا ایکسپینس جو ہے نا وہ انکریز ہو گیا. اب ہوا یہ کہ انویسٹر کو اپنے پلے سے کچھ ڈالنا پڑا ہر مہینے اس کو ایکسپینسز کور کرنے کے لیے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ ٹیکس فائل کرتے ہیں تو رینٹل لاس آ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, 24,000 انکم ہے, 28,000 ایکسپینس ہے, تو 4,000 کا لاس آ گیا. اچھا, اب وہ لاس جو ہے وہ آپ اپنی جو ادر انکم ہے, ریگولر انکم ہے بزنس, اس میں سے آپ ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا آپ کو بینیفٹ ملے گا کہ آپ کی ٹیکسیبل انکم جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی, اور الٹیمیٹلی آپ اس کے اوپر ٹیکس کم دیں گے, یا آپ کو ریفنڈ آئے گا. اگر آپ کی امپلائمنٹ انکم ہے اور وہ ٹیکس ڈیڈکشن آلریڈی ہو چکی ہے تو انویسٹر کو RRSP لینے کی ضرورت نہیں ہے اس سال میں, جس سال میں اس کو لاس ہو رہا ہے. تو آپ یہی سمجھیں کہ آپ کی جو رینٹل لاس ہے وہ آپ کا RRSP ہے, اگر آپ کا RRSP روم اویلیبل ہے. ٹھیک. تو کچھ لوگوں کو پچھلے 2-3-4 سالوں میں اس کا کافی بینیفٹ بھی ہوا, گو کہ اپنے پلے سے انہوں نے ڈالے ہر مہینے, لیکن ایٹ دی اینڈ جب انہوں نے ٹیکسیشن اپنی فائنل کی تو اس میں ان کو اچھے خاصے ریفنڈ بھی آئے ہیں. تو یہ بھی ہوا اس میں. ویری گڈ. ناظرین یہ بڑا امپورٹنٹ پروگرام ہے, یقین کریے یہ باتیں مجھے 26 سال ہو گئے ریئل اسٹیٹ میں, آج سمجھ آئیں گی.
بہت شکریہ شاہد بھائی. اور شاہد بھائی کا نمبر اسکرین پہ بھی چل رہا ہے, آپ دیکھ لیجئے گا. شاہ جی کاظمی صاحب, جی جی پہلے تو پہلے اپنا نمبر دسو نا سر. جی اگین ثاقب کاظمی, میرا نمبر ہے 6478987050. اچھا جی, اب میں انتہائی ٹیکنیکل باتوں کے بعد, ناظرین یہ انتہائی ٹیکنیکل باتیں تھیں خاص طور پر فورن انویسٹر کے لیے جو دبئی سے, یورپ سے, پاکستان سے, کینیڈا میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. شاہد بھائی کو کال کریں, یہ آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے. ایک سوال اس میں باقی ہے جو میں کاظمی صاحب کے جو ٹپس ہیں اس کے بعد آپ سے شاہد بھائی سے ڈسکس کروں. سر جی آپ جب بھی لسٹنگ پہ جاتے ہیں آپ لسٹنگ لے کے آ جاتے ہیں, جی جی گاربیج میں جاتے ہیں گاربیج کے آ جاتے ہیں, جی جی. تو کیا ٹپس ہیں سیلرز اور بائر کے لیے؟ اچھا جی, اچھا سیلرز کے لیے جو آج کل کی اسپیشل مارکیٹ از ویری کمپٹیٹیو. اچھا جو عام ایک لوگوں میں آج کل ایک تاثر ہے کہ جی مارکیٹ ڈاؤن ہے, ٹف ہے, یہ ہے وہ ہے. ہاں بٹ اگین آپ اس مارکیٹ میں بھی اپنے گھر کو اچھی پرائس پہ سیل کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو گھر کی جو پریپریشن ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اوکے جی. اکثر ہمارے جو سیلرز ہیں وہ کہتے ہیں بھی گھر جیسے ہے ایز از ہے ہم ویسے ہی بیچ دیں. اچھا بک جائے گا, نو ڈاؤٹ, ہر چیز بک جاتی ہے, ہاں, بٹ آپ کو پرائس نہیں ملے گی. پرائس نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, اس کے لیے گھر کو پہلے ایک اچھے طریقے سے آپ کو پریپریشن کرنی ہے. اس کے اندر جو مطلب اس کے لیے 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ گھر کے اندر آپ کام ویسے کوئی نہیں کروا رہے, اور اس کی جو ایک ارینجمنٹ ہے, اس کی ڈی کلٹرنگ ہے, اس کی سٹیجنگ ہے, پریزنٹیشن ہے, اور اس کے بعد مارکیٹنگ ہے, وہ آپ نے پراپر کرنی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ اس کو پہلے آپ نے ٹیکنیکلی ریڈی کرنا ہے, انجینئرنگ جس میں آپ نے کہا کہ اس کے اندر کچھ کام ہونے والے ہیں ریپیئرنگ کے, چھوٹے 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 چھوٹے, ان کو آپ کروائیں. اچھا کیونکہ جو آج کل اینڈ یوزر زیادہ ہے مارکیٹ میں, انویسٹر ریلیٹیولی کم ہے. اینڈ یوزر کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر اس کو ریڈی ملے, اس میں کام کوئی نہ ہو, ہر چیز اس کی مارگیج میں کور ہو جائے. ہاں جی تو وہ زیادہ بادر نہیں کرتے کہ بعد میں ہم نے کام کروانا ہے, ان کو ریڈی کر دیں. ٹھیک. اگر سیلر گھر کو لسٹ کرنے کے بعد, جب کرنے سے پہلے جب ریڈی ہو جائے, ایک دفعہ گھر کی انسپیکشن کروا لیں, پری لسٹنگ انسپیکشن, وہ بھی بڑی ہیلپ فل ہے. اچھا اس میں اس کو پتہ چل جاتا ہے ایک اتھینٹک پرسن سے کہ گھر کے اندر یہ ڈیفیشنسیز ہیں. اچھا اگر ان کو پہلے ہی ایڈریس کر لے تو کل کو جو دوسری پارٹی انسپیکشن کروائے گی نا بائر, ہاں جی اس کو تو آپ کو ری نیگوسیشن میں کچھ آسانی ہوگی کہ آپ اپنی رپورٹ پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ دس از دا رپورٹ آلسو فرام اتھینٹک پرسن, اور یہ جو کام نکلے تھے ہم نے آلریڈی ایڈریس کر دیے ہیں. واہ جی. تو شاہ جی بائرس کے بارے میں کیا ہے آپ کو ٹپ دیتے؟ بائر کے لیے وہی اگین میں نے کہا کہ جب آپ نے گھر خریدنا ہے پہلے اپنی ریکوائرمنٹ دیکھیں کہ آپ کو ریکوائرمنٹ کیا ہے, اس کا ایریا جغرافیکل, آپ کا بجٹ, اس کے مطابق پہلے وہ چیزیں سلیکٹ کریں. جب وہ چیزیں سلیکٹ ہوگی آپ کا جغرافیکل ایریا اینڈ بجٹنگ, پھر جب آپ ایکچولی گھر دیکھنے جائیں تو اس میں پھر آپ وہی چیز ہے کہ 2 طرح کے بائرز ہیں. ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کام کروانا پڑے, ریڈی گھر ملے, تو ٹپ ٹاپ اندر بڑی ہے فریج کھول دیجیے, تو ان کو پھر وہی گھر دکھائیں جو ریڈی ہیں, تاکہ ان کی یہ ایک پرابلم ہے کہ وہ بعد میں ٹھیک نہیں کروائیں گے, بجٹنگ ایشو ہے یا وہ کروا نہیں سکتے یا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک ایسا بائر ہے جس کو سب چیزوں کی نو ہو ہے, ہاں اس کو پھر بے شک تھوڑا رن ڈاؤن بھی گھر لے دیں, دیٹس ناٹ این ایشو, کیونکہ وہ اتنا سستا ملے گا, اس میں پرائس مارجن ہے. اندر بڑھ کے رام رام نہ کام کریں, اندر آرام سے آپ لیٹ سے وہ آپ ریڈی گھر میں لیں گے تو مے بی آپ کو پریمیم پے کرنا پڑ جائے 100,000 کا. ویری گڈ. وہ گھر آپ کو پرائس میں کم ملے گا تو آپ اپنے حساب سے کام کروائیں تو آپ سستا بھی کروا سکتے ہیں. ٹھیک. اس کے لیے لیکن آپ کو ایک پراپر گائیڈنس چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, وہ ہم دینے کے لیے ریڈی ہیں. گائیڈنس آپ دے رہے ہیں, نمبر دستے ہو اپنا. 6478987050. شاہد بھائی آج تھوڑا نا ٹیکنیکل گلا کرن دے, حالانکہ ہم دفتر میں ناظرین اکٹھے ہوتے ہیں, تقریباً 7-8 گھنٹے ہم اکٹھے گزارتے ہیں, لیکن یہ باتیں آج ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ شادی کی اور ان کی باتیں, ٹیکنیکل باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے کریں. اچھا فورن انویسٹر دبئی کے حالات خراب ہو گئے ہیں, پاکستان سے خراب ہو گئے ہیں, یورپ تو لوگ آنا چاہتے ہیں, اپارٹ فرام دی ویزا ایک سائٹ تے رکھ دو, ویزا از دیئر پرابلم. ٹھیک ہے, کیا فورن انویسٹر اس لیے بھی جڑی پراپرٹی لینا چاہ رہے ہیں کسی کینیڈین میں مل کے لے سکتے ہیں؟ جی بالکل, کسی کینیڈین کے ساتھ مل کے پراپرٹی لے سکتے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے یہاں کینیڈا میں, دیکھیں دنیا میں حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. ہاں جی. مڈل ایسٹ میں حالات اوپر نیچے ہو گئے, یورپ میں یوکرین کی وجہ سے ہو گئے, پاکستان میں اس طرح کے حالات نہیں ہیں.
تو کینیڈا ایک محفوظ کنٹری ہے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. یہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے نا محفوظ ہے. تو یہاں پہ آپ مطلب تسلی سے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کا ریٹرن بھی آپ کو ملتا ہے. آج کل کے ٹائم میں یہ ریکمینڈ کروں گا انویسٹر جو اس وقت سوچ رہے ہیں پیسے انویسٹ کرنے کے لیے, کینیڈا کی مارکیٹ اس وقت انویسٹر کے لیے آئیڈیل ہے. اور بہت ٹھیک ہے جی, بہت. جی کنٹینیو کریں. تو میں انکریج کروں گا جو انویسٹر اس وقت مطلب سوچ رہے ہیں کہ کہاں انویسٹ کریں, اوورسیز ہیں, تو وہ ان کو میں انکریج کروں گا یہاں آئیں, یہاں انویسٹ کریں. ہمارے پاس جو ہے پوری ٹیم ہے, میں اور ثاقب کاظمی صاحب اکٹھے کام کرتے ہیں. ہمارے پاس لائرز ہیں, ہمارے پاس ہینڈی مینز ہیں, ہمارے پاس انسپیکٹرز ہیں, ہوم انسپیکٹرز ہیں, مارگیج والے لوگ ہیں ہماری ٹیم میں. تو ہم ساری سروسز جو ہے نا آپ کو ایک جگہ پہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اس لیے کانفیڈنس کے ساتھ ہمیں کال کریں اور ہم آپ کو انشاءاللہ آنیسٹ ایڈوائس دیں گے. ٹیکنیکل گھر سے متعلق انجینئرنگ اور اس میں ٹیکسیشن کے کیا ایشوز آ سکتے ہیں وہ سارا کچھ ہم آپ کو بتائیں گے. میرا نمبر اگین آپ نوٹ کر لیجئے 4166294829. واٹس ایپ پہ بھی ہوں اسی نمبر پہ, تو آپ کال کریں, انشاءاللہ آپ کو بیسٹ ایڈوائس دیں گے. ناظرین ہم لسٹنگ کی باتیں کریں گے ایک بریک کے بعد. یہ بڑا ٹیکنیکل پروگرام ہے, اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ, آپ خود انویسٹر ہیں تو اس کو سیو کریں, اس پہ ان کی باتوں پہ غور کریں. ایک بریک کے بعد گولڈ ہوم شو میں حاضر ہوتے ہیں. Welcome back to most authentic real estate show of the city, Gold Homes, presented by Remax Gold and our great broker of record, Gaudi Common. And یہ پروگرام آپ کو ٹورنٹو 360 کی وساست سے پیش کیا جاتا ہے. ٹورنٹو 360 کے اور پروگرام بھی بڑے ہی قابل تعریف ہیں, آپ ٹورنٹو 360 دیکھتے رہیے گا. میرا ایک اور شو بھی ہے, اس میں شو کیس وتھ بلال چیمہ, ریلیجیس شو بھی ہیں, ٹیکنیکل شوز بھی ہیں. کاظمی صاحب جی جی, اب دونوں سے کوئی اسپیشل لسٹنگ اپنی ناظرین کو بتائیں. جی جی, ہمارے پاس اس وقت برامپٹن میں کریڈٹ رچ جو وہاں کی ایک بڑی اچھی ایک انرچ قسم کی نیبرہڈ ہے, ہاں جی, اس میں ڈیٹیچ گھر ہے, دیٹ از 2900 اسکوائر فٹ ابو گریڈ, اچھا, 4 بیڈ رومس, اور اس کے ساتھ یہ بینیفٹ ہے کہ لیگل بیسمنٹ ہے, لیگل بیسمنٹ اپارٹمنٹ ہاں جی, ود سٹی اپرووڈ, سٹی آف برامپٹن اچھا, سٹی برامپٹن نے اپروو کیا ہوا ہے ود سائڈ انٹرنس, اور وہ بھی تقریباً آلموسٹ 1400 اسکوائر فٹ کی ہے. اچھا, اپارٹ فرام دیٹ, یعنی کار اپنا خرچہ چک لے گا. بالکل بہترین, ویری گڈ. تو وہ اگر کسی کو اس گھر کے بارے میں کچھ انٹرسٹ ہو تو یہ برامپٹن میں کریڈٹ رچ جو آپ کا کوئین اینڈ کریڈٹ ویو انٹرسیکشن بتا رہا ہوں, ویری گڈ سر. تو مجھے آپ اگین کال کریں 647-898-7050, یا شاہد صاحب کو بھی کال کر سکتے ہیں جی. تو باقی نیکسٹ ویک میں ہماری 3 سے 4 نئی لسٹنگز آنے والی ہیں, ہاں جی, تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ریکنسٹرکشن بھی آپ کرتے ہیں؟ جی جی, وہ تو بہت کرتے ہیں. ابھی اس میں کیلیڈن میں ایک بڑا اچھا چیز چل رہی ہے آج کل, ہاں جی, اور بھی کافی جگہوں پر ہیں, وہ تو ملٹیپل اس کے سائٹس ہیں. تو وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اگین کی جو ریکوائرمنٹ ہے کسٹمر کی, اس کا بجٹ ریکوائرمنٹس کے مطابق ہم آپ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں پری کنسٹرکشن میں ان میں ہماری ایکسیس ہے. آپ کو اگر پری کنسٹرکشن میں انٹرسٹ ہے تو آپ اس کے لیے بھی ہمیں رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی. شاہد بھائی آپ کے ناظرین کے لیے کلوزنگ ریمارکس دیجیے 1 منٹ میں. دیکھیں اس وقت جو مارکیٹ ہے, کرنٹ مارکیٹ سچویشن چل رہی ہے, اس میں بتانا چاہوں گا کہ بائر کے لیے کیا ہے اور اسپیشلی جو فرسٹ ٹائم ہوم بائر اور انویسٹر دونوں کے لیے اپرچونیٹیز ہیں. ٹھیک. نمبر 1 دیکھیں, فرسٹ ٹائم ہوم بائر ہے, اس کے لیے پرائسز جو ہیں کافی اس وقت باٹم پہ آ گئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سملرلی انویسٹر, کیونکہ انویسٹر کا گول میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کیپٹل گین بنانا ہے, تو جتنی اچھی بائنگ ہوگی آپ کا اتنے ہی چانسز ہیں کہ آپ اس میں سے گین کمائیں گے. تو میں انکریج کروں گا, فرسٹ ٹائم ہوم بائر ہیں, کم آؤٹ,
into the market and see there are lots of options first time home buyer کے لیے پری کنسٹرکشن میں بھی ہیں اور ریسیل میں بھی ہیں. آپ اس وقت بائی کریں تاکہ آپ کو اچھی پرائس مل سکے, اور مارگیج کے ریٹ بھی اس وقت بڑے مناسب چل رہے ہیں. تو آئی ووڈ انکریج فرسٹ ٹائم ہوم بائرز اینڈ انویسٹر بوتھ ٹو کم آن بورڈ اور اس میں ہاتھ ڈالیں. جی کاظمی صاحب آپ 1 منٹ میں ذرا اپنا فائنل میسیج دیجیے. فائنل میسج یہ ہے کہ جو بھی ہمارے دوست گھر کو سیل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایڈوائس ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمیں کال کریں, فری آف کاسٹ, نو اوبلیگیشن. اس میں اگر آپ بے شک جس سے مرضی لسٹ کریں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک, بٹ ہم ایٹ لیسٹ آپ کو بتا سکتے ہیں گھر کو ریڈی کیسے کرنا ہے, رائٹ, ٹھیک ہے, تاکہ جس کو بھی ہو وہ کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ کو گھر کو اچھے طریقے سے ریڈی, اس میں بینیفٹ ان کو ہو. کیونکہ اس میں 2 چیزیں آج کل بہت امپورٹنٹ ہیں, ایک گھر کو ریڈی کرنا اور ایک اس کی پرائس کو صحیح طریقے سے جج کرنا. جج کرنا. ایک آخری بات ملک صاحب میں بتانا جی چاہوں سر, گا پلیز کہ پلیز. ہماری 2 لسٹنگز آ رہی ہیں انشاءاللہ, ایک برینڈ فورڈ میں اور ایک پکرنگ میں. اچھا, اگر آپ پکرنگ میں یا برینڈ فورڈ میں کچھ دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے. بالکل رابطہ کریں. ان کا ٹیلی فون نمبر آپ کے اسکرین پہ آ رہے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ یو آر ویری سینئر ریئلٹرز, آپ کے بہت شکریہ, بڑا نالج آپ نے دونوں نے دیا. ناظرین, آج آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ فورن انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور اس پہ ٹیکسیشن کیا ہے, اس کی امپلیمنٹیشنز کیا ہیں, گھر کس طرح تیار کیا جاتا ہے, پریپیئر دی ہوم, وہ آپ کو کاظمی صاحب نے بتایا. آپ ان کے مشورے سے فائدہ اٹھائیں. دے آر ویری سینئر ریئلٹرز. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ گولڈ ہومز شو, ٹورنٹو کا سب سے معتبر ریئل اسٹیٹ شو, جو کہ ٹورنٹو 360 کی وساطت سے گوڈی گمن جی ہمارے بروکر آف ریکارڈ اور ریمیکس گولڈ کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے. پلیز کیپ واچنگ ٹورنٹو 360 اینڈ گولڈ ہوم شو. تھینک یو ویری مچ.